جانور چرا کے آؤ. تو بیٹے نے آگے سے جواب دیا اماں میں کو گدڑ کھاسن، کہ امی اگر میں جانور چرانے جاؤں گا تو مجھے تو گیدڑ کھا جائیں گے. تو ماں بیچاری نے چرانے کا کوئی دوسرا انتظام کر لیا. پھر ماں نے کہا کہ اے میرے پتر بھما، جی میڈی اماں، پتر سبزی تک گھنا، کہ اے بیٹے جاؤ اور بازار سے سبزی لے کے آؤ. بیٹے نے آگے سے جواب دیا اماں میں کو راہ نہیں آندا، کہ مجھے راستہ نہیں آتا بازار کا. ماں بیچاری نے سبزی خریدنے کا کوئی دوسرا انتظام کیا. پھر ضرورت پڑی تو ماں نے کہا پتر بھما، جی میڈی اماں، پتر لکڑا تپاڑا، یعنی اس لکڑی کو چیر دو تاکہ میں چولہے میں جلاؤں. اماں میں کو ڈا نہیں آندا، اماں مجھے طریقہ نہیں آتا. تو ماں بیچاری نے لکڑی بھی پھر خود ہی کاٹی اور آگ جلائی. اب جب سبزی بھی آ گئی، لکڑی بھی یعنی کٹ گئی، آگ جلی، تو ماں نے کھانا بنایا. تو کھانا بنا کے بعد ماں نے پھر آواز دی پتر بھما، جی میڈی اماں، جی میری اماں. اس نے کہا پتر روٹی تک کھا گن، کہ بیٹے کھانا تو کھا لے. تو بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے اماں تیرے حکم نہ منسو التا دوزخ سڑسوں. امی آپ کی باتیں نہیں مانوں گا میں تو پھر دوزخ میں جلوں گا. تو اگر بچے کی تربیت نہیں کریں گے تو ہر کام میں وہ نہ کرے گا اور کھانے کے لیے ماشاء اللہ ہاں کرے گا. اس لیے گھر کے اندر کے کام بیٹی کے ذمہ لگائیں اور گھر کے باہر کے چھوٹے چھوٹے کام وہ اپنے بیٹے کے ذمہ لگائیں. اب اگر دروازے پر کوئی آیا ہے تو بیٹی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اگر بیٹا دیا تو وہ جائے اور دروازے پر جا کر دیکھے کہ کون آیا، کیوں آیا. تو گھر کے اندر کے کام، ذاتی کام اس قسم کے کرنا اور ذمہ لگانا یہ والد اور والدہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس سے بچے کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے اور بچے کے اندر ریسپانسبلٹی کی سینس آتی ہے. بچے کو صفائی پاکیزگی کا درس یہ ماں سے ملتا ہے. چوتھا پوائنٹ ہے کہ مختلف تقریبات میں اور مجالس میں بچوں کو ساتھ رکھنا یہ بچوں کا ایک لرننگ کرو ہوتا ہے. اس لیے ضروری تقریبات میں انسان بچوں کو لے کے جائے اور وہاں پر ان کو سمجھاتا رہے کہ واٹس ہیپننگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح اور شادی کی تقریبات میں بھی بچوں کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے، پاس بٹھاتے تھے، بات فرماتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. چنانچہ ماں باپ تقریبات کے اندر اچھی باتوں کی بھی نشاندہی کر دیں اور بری باتوں کی بھی نشاندہی کر دیں تاکہ بچے کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. یہ معاشرت ماں باپ سکھائیں گے. اگر بچے کو یہ چیز نہیں سکھائی جائے گی تو بچہ پھر دوسروں کے ساتھ کمفرٹیبلی انٹریکٹ نہیں کر سکے گا. وہ پھر تنہائی پسند بن جائے گا، دوسروں کے سامنا کرتے ہوئے گھبرائے گا، تو وہ تو ادھوری شخصیت ہوگی اس کی. پانچویں چیز ہے مہمان نوازی. یہ شریعت کا ایک اہم حکم ہے اور ماں باپ یہ صفت بچے کے اندر پیدا کرتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی نے یہ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. کیا مانا؟ کہ اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کو مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے. چنانچہ عرب لوگوں کے اندر مہمان نوازی کی کیا خوبصورت عادت دیکھنے کو ملتی ہے، سبحان اللہ.
علماء ماوراء النہر کا یہ حال کہ وہ فرماتے تھے کہ یوں سمجھو کہ گھر میں جیسے کوئی مہمان آیا تو اتنی خدمت کرو کہ بالفرض اگر خود پروردگار مہمان بن کے آتے تو تم کیسے مہمان نوازی کرتے. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں کوئی مہمان چلا جائے، سبحان اللہ، اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں. اور اس مہمان نوازی سے انسان کے رزق میں برکت آتی ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مہمان بعد میں پہنچتا ہے، اللہ تعالی مہمان کا رزق پہلے اس گھر میں عطا فرما دیتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو مہمان کے سوا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. کئی میل دور جا کر اگر کسی بندے کو لانا پڑتا تو بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کھانے سے انسان روزہ رکھے یا روزہ افطار کرے، یا جس کھانے میں چھوٹا بچہ شامل ہو، یا جس کھانے میں مہمان شامل ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کھانے کا حساب نہیں لیں گے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اس قدر مہمان نواز تھے کہ حاتم طائی کی یاد آتی تھی. ہمارے قریب گاؤں میں ایک خاتون تھی جو حاتم طائی کی بہن مشہور تھی. اس کا خاوند اپنے گاؤں کا نمبردار تھا، بڑا تھا، زمینیں تھیں، ویل ٹو ڈو فیملی تھی، ریسپیکٹڈ فیملی تھی. اور یہ عورت بڑی نیک دل عورت تھی. گاؤں کے قریب ہی ایک سڑک تھی جو شہر کو جاتی تھی. اس گاؤں سے اور انٹیریئر کے گاؤں سے بہت سارے مرد اور عورتیں سڑک تک پیدل چل کے آتے یا گدھے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے آتے، اور سڑک پر آ کر پھر وہ بسوں میں بیٹھ کے شہر کی طرف جاتے. اب یہ روز کا معمول تھا، درجنوں لوگ ٹریول کرتے تھے. تو وہ ایک اڈا بن گیا تھا بالکل گاؤں کے ساتھ. لیکن اس میں عجیب بات یہ تھی کہ کئی مرتبہ لوگ اگر شہر سے آتے اور انہیں دیر ہو جاتی تو رات کے اندھیرے میں، ویرانے میں، کھیتوں میں اکیلے سفر کرنا مرد اور عورتوں کے لیے رسکی ہوتا. انسانوں کا بھی ڈر ہوتا، حیوانوں کا بھی ڈر ہوتا. تو یہ لوگ بیچارے وہیں بس سٹاپ کے اوپر ہی رات گزار دیتے تھے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ دیہات سے شہر جانے والے لوگ اگر کسی وجہ سے ذرا لیٹ ہو جاتے اور آخری بس نکل جاتی تو سٹاپ پہ پہنچ کے ان کو پھر رات میں انتظار کرنا پڑتا. جب اس خاتون کو پتہ چلا کہ بھئی کئی مسافر مرد اور عورتیں یہاں رات گزارتی ہیں تو اس نے وہاں پر ایک کمرہ مردوں کے لیے بنوا دیا، ایک کمرہ عورتوں کے لیے انتظار گاہ کے طور پر بنوا دیا، تاکہ دھوپ بارش سے یہ لوگ بچیں اور کمرے کے اندر بیٹھ جائیں. لوگوں کو سہولت مل گئی. کچھ عرصے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا تو اس نے ان کے لیے کچھ سنیکس کا بندوبست شروع کر دیا کہ آنے والوں کے لیے پانی کا انتظام یا کچھ چھوٹا موٹا کھانے پینے کا انتظام. ہوتے ہوتے یہ مستقل کھانے کا بندوبست ہی بن گیا. جو لوگ رات کو وہاں ٹھہر جاتے تو اس عورت کی طرف سے ان کو کھانا دیا جاتا. لوگ بھی لوگ ہوتے ہیں، ایک سہولت ملے، آسانی سے ملے تو پھر ڈٹ کے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب لوگ جو تھے وہ پلاننگ ہی ایسے کرتے تھے کہ ہم یہاں سے چلیں گے اور عشاء کے وقت وہاں پہنچیں گے، رات وہاں رہیں گے، کھانا کھائیں گے، اگلے دن شہر جائیں گے. چنانچہ کبھی 30 آدمی، کبھی 50 آدمی، اور روز ان کا کھانا بن رہا ہے اور ان کو مل رہا ہے. جب بھی کوئی خیر کا کام ہوتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ڈائجسٹ کرنا وہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے.
چنانچہ اس قسم کے کچھ ضرورت سے زیادہ خیر خواہ لوگ تھے، انہوں نے اس عورت کے خامد کو آ کر کہا کہ جناب روز کے 30 40 50 بندوں کا کھانا، لوگ تو عیش کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کے پاس مفت کا مال ہے، کہیں درخت سے اتار کے تو نہیں لے کے آتے آپ، یہ تو کنگال ہو جائیں گے اور یہ تو لوگ آپ کا مال کھا جائیں گے۔ ایسی چکنی چپڑی باتیں انہوں نے کی کہ وہ خامد فیل کرنے لگا کہ یہ تو اتنا پیسہ خواہ مخواہ کا ڈرین ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے وہ لنگر بند کروا دیا۔ اب جب مسافروں کا کھانا بند ہوا تو یہ خاتون بڑی غمزدہ مگر سمجھدار خاتون تھی، سمجھتی تھی کہ موقع کی بات سونے کی ڈلی کی مانند ہوتی ہے۔ خامد نے ایک دن اسے دیکھا تو اس نے دیکھا تھوڑا ڈپریسڈ سی نظر آ رہی ہے، پوچھا کہ نیک بخت کیا ہوا؟ کہنے لگی بس ایسے طبیعت تھوڑی اداس سی ہے، غم زدہ سی ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر چلو میں تمہیں اپنی زمینوں کی طرف لے چلتا ہوں، وہاں باغات ہیں، کھلی ہوا ہے، ذرا پھرو گی وہاں چلو گی تو تمہاری یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اپنے خامد کے ساتھ گاؤں کے قریب جو زمینیں تھی وہاں چلی گئی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر پھرنے کے بعد گاؤں کے وہاں پر ایک کنواں بنا ہوا تھا، یہ کنویں کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور کنویں کی جو ڈول اندر جا رہے تھے اور پانی لا رہے تھے ان کو دیکھنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تو خامد نے کہا کہ اچھا پھر چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ اس نے کہا بہت اچھا، مگر یہ ان ڈولوں کو دیکھتی جا رہی ہے۔ تو خامد نے قریب آ کے پوچھا کہ کیا دیکھ رہی ہو؟ تو اس نے اس وقت کہا کہ میں دیکھ یہ رہی ہوں کہ یہ سارے ڈول خالی اندر جا رہے ہیں اور بھر بھر کے پانی سے واپس آ رہے ہیں اور کنویں کا پانی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو خامد نے کہا اللہ کی بندی، کبھی کنووں کے پانی بھی خشک ہوئے؟ یہ تو ساری عمر ڈول چلتے رہیں گے تو پانی بھر بھر کے لاتے رہیں گے۔ جب خامد نے یہ بات کی تو اس خاتون نے حیران ہو کے پوچھا اچھا کنووں کے پانی خشک نہیں ہوتے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو عورت نے کہا کہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کنواں آپ کے ذریعے سے بھی لنگر کی شکل میں جاری کیا تھا، آپ کو کیوں غم ہوا کہ اس کنویں کا پانی خشک ہو جائے گا؟ موقع کی بات سونے کی ڈلیوں کی طرح ہوتی ہے۔ خامد کے اوپر اس بات کا اثر ہوا، کہتے ہیں جب تک وہ خاتون زندہ رہی وہ لنگر چلتا رہا۔ تو مہمان نوازی تو مومن کی شان ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہمان نواز تھے۔ ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں حیران ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نبی علیہ السلام کا مہمان بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ٹھہرایا اور اس کو کھانا پیش کیا۔ اللہ کی شان کہ اس نے کھانا خوب کھایا اور اس کا پیٹ خراب تھا۔ رات کو جب وہ سویا تو اس نے بستر کے اندر ہی پاخانہ کر دیا۔ اب شرم کے مارے وہ صبح اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا۔ بستر میں سے بدبو آ رہی ہے۔ جب ذرا وہ شہر سے باہر نکلا تو کنویں کے اوپر اس نے اپنے کپڑے بھی دھوئے، غسل بھی کیا، صاف ستھرا ہوا۔ شرمندہ تو تھا لیکن اس کو یہ فیل ہوا کہ اس کی کوئی ضروری چیز تھی جو پیچھے رہ گئی، اب وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ یہودی اپنی چیز لینے کے لیے جب واپس آیا اس نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے مہمان کا پخانہ صاف کر رہے، دھو رہے ہیں۔ جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل دیکھا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی یہ شان تھی۔ چھٹی چیز ہے بچے کو خرید و فروخت کے بارے میں سمجھانا۔ اس اصول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، نہ تو اتنا برا ہوتا ہے کہ دوسرے کو دھوکہ دے اور نہ اتنا کم عقل ہوتا ہے کہ دوسرے اس کو بیوقوف بنا لے۔
نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ چنانچہ بچے کو یہ سمجھانا کہ کسی چیز کو خریدنے میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ سودا سلف خریدتے ہوئے ذرا بڑی عمر کا بچہ ہوا تو اسے ساتھ رکھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بیٹے دیکھو میں نے یہ اس لیے سلیکٹ کیا، یہ چیز اس لیے چوز کی، یہ اس لیے پسند کی، تاکہ بچے کو پتہ چلتا رہے کہ اگر مجھے یہ کام کرنا پڑے تو مجھے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیہاتی تھے اور یہ نبی اسلام کی خدمت میں سبزیاں تحفے بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بازار میں کھڑے سبزیاں بیچ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹھ کی طرف سے آئے تو ان کے ہاتھ میں سبزیاں تھیں اور وہ کہہ رہے تھے سبزی خرید لو، سبزی خرید لو۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے پیٹھ کی طرف سے آ کے ہگ کیا اور اوپر اٹھا کر فرمایا کہ ہے کوئی اس کو خریدنے والا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اٹھایا ہے تو میں نے اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ بالکل چپکا دیا اور پھر میں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال عیب دار ہے، اسے خریدنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بچے کو خرید و فروخت کی سینس ہونی چاہیے۔ والد پہلے خود خریداریاں کرے اور بچہ دیکھتا رہے اور بچے کو سمجھایا جائے۔ پھر ایک وقت ایسے آئے کہ باپ اپنے بیٹے کو لے کے جائے تو اسے کہے کہ تم سب کام کرو، میں صرف تمہیں واچ کروں گا۔ اگر کوئی بتانے کی چیز ہو تو بتا دی جائے، اور اگر بچہ اچھی ڈیسیژن میکنگ کرے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ تو بچے کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے اور اس کو ایک کام کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ ساتویں چیز ہے دوستوں کا انتخاب۔ چنانچہ باہر کے لوگوں میں نیک لوگوں کے ساتھ بچہ رہے اور برے لوگوں سے بچے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اسی ماحول معاشرے میں انسان کی شکل میں حیوان بھی پھرتے ہیں اور انسان کی شکل میں شیطان بھی پھرتے ہیں۔ تو بچے کو ان حیوانوں اور شیطانوں سے بچانا ہے اور نیک انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق بنانا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ دوستوں سے بچہ سیکھتا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی طالب علم ذہین ہو لیکن دوستی لگانے کی مرض ہو تو اس کی کشتی بیچ دریا کے اندر ضرور ڈوبے گی، اور اگر دوستی لگانے کی مرض نہیں اور کند ذہن بھی ہے تو کبھی نہ کبھی اس کی کشتی کنارے لگ جائے گی۔ پہلے وقتوں میں ماں باپ بچے کو سمجھاتے تھے کہ دوست کن کو بنانا ہے۔ چنانچہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے 5 طرح کے لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ اب دیکھیں کتنے والد ہیں یا کتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو کبھی بیٹھ کر یہ بات سمجھائی ہو کہ بچے ایسے لوگوں سے دوستی مت کرنا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ 5 قسم کے لوگوں سے دوستی مت کرنا، بلکہ اگر راستہ چلتے ہوئے اکٹھا راستہ چلنا پڑے تو اکٹھے راستے پہ بھی نہ چلنا۔ تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ابو کون سے لوگ ہیں جن سے دوستی نہیں کرنی؟ تو والد نے کہا کہ ایک تو بیٹا بے وقوف سے دوستی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے وقوف تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا مگر تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ ہوا جو بے وقوف۔
تو بے وقوف سے دوستی نہ کرنا. اور دوسرا جھوٹا انسان، اس سے دوستی کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ وہ دور کو قریب دکھائے گا اور قریب کو دور دکھائے گا. جھوٹا جو ہوا کیا اعتبار اس کا. اور تیسرا بخیل سے، کنجوس سے دوستی نہ کرنا. کس لیے؟ اس لیے کہ بخیل تمہیں ایسے وقت میں دھوکہ دے گا جب تمہیں اس کی بڑی احتیاج ہوگی. اور چوتھا فرمایا کہ فاسق و فاجر سے دوستی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں ایک لقمہ کے بدلے بیچ دے گا، لقمہ سے کم کے بدلے میں بیچ دے گا. کیا مطلب؟ فرمایا کہ وہ تمہیں لقمے کی امید پر بیچ دے گا. فاسق و فاجر جو ہوا تمہارا سودا کر دے گا، بلکہ سودا کرنے کے بعد تمہیں بھاؤ کا پتہ بھی نہیں لگنے دے گا. اور پانچواں فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا. ذرا سی بات پہ میں بہن سے نہیں بولتا، میں بھائی سے نہیں بولتا، میں امی سے نہیں بولتا، ابو سے نہیں بولتا، میں سب سے ناراض ہوں. اس قسم کا جو قطع رحمی کرنے والا انسان، اس لیے کہ میں نے قرآن مجید میں اس پر اللہ رب العزت کی ناراضگی دیکھی ہے. تو انسان برے دوست سے بچے. برے دوست کی مثال مارے بد کی طرح ہے. جس طرح زہریلا سانپ انسان کو ڈس لیتا ہے اور انسان جسمانی موت مر جاتا ہے، اسی طرح برا دوست بھی انسان کو ڈس لیتا ہے، انسان روحانی موت مر جاتا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑے ہی اللہ والے گزرے ہیں، باہو سلطان ان کو کہا جاتا ہے، اور پنجابی زبان میں ان کا بہت ہی عجیب عارفانہ کلام ہے. تو وہ اپنی ایک ربائی میں برے دوست سے منع کرتے ہوئے کہتے ہیں، نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کون نو لاج نہ لائیے ہو. سنگی کہتے ہیں دوست کو سنگی کہتے ہیں برے دوست کو. تو وہ کہتے ہیں کہ برے دوست سے ہم دوستی نہ لگائیں اور اپنے نسب کو دھبا نہ لگائیں. نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کن نو لاج نہ لائیے ہو. کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے بھاویں لکھ منا گڑ پائیے ہو. فرماتے ہیں جو کڑوے کنویں ہوتے ہیں، کڑوے پانی کے، وہ میٹھے نہیں ہوتے چاہے تم 1,00,000 من گڑ اس کے اندر ڈال دو. ہے جو کڑوا پانی، جیسے ہی وہ مٹھاس کا اثر ختم ہوگا نیچے سے پھر کڑوا. سپاں دے پتر متر نہ ہوندے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے ہو. سانپ کے بچے کبھی دوست نہیں ہوتے چاہے تم اپنی ہتھیلی سے اس کو دودھ پلاتے رہو، جب بڑا ہوگا وہ تمہیں کاٹ کے رہے گا. کاواں دے پتر ہنس نہ بندے بھاویں موتی چوگ چگائیے ہو. اور جو کوے کا بیٹا ہوتا ہے وہ کبھی ہنس نہیں بن سکتا چاہے تم کھانے میں اسے موتی ہی کیوں نہ کھلاتے رہو. اور آخر پر کہتے ہیں کہ تمبے کدی تربوز نہ ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہو. تمبا ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے، ہنول جس کو کہتے ہیں. یہ دیکھنے میں تو تربوز کی طرح ہوتا ہے، اتنا چھوٹا سا، لیکن اللہ اکبر اتنا کڑوا کہ صبح کے وقت انسان ٹیسٹ کرے تو شام تک اس کی کڑواہٹ زائل نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ہنزل کا پھل کڑوا ہے، وہ تربوز نہیں بن سکتا چاہے تم اسے مکے ہی لے کے کیوں نہ چلے جاؤ. تو اس لیے بعض ایسے برے دوست ہوتے ہیں شقی قسم کے کہ بچوں کو ان کی دوستی سے بچانا انتہائی ضروری ہوتا ہے. یہ ماں باپ نے تربیت دینی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہمارے بچے گھروں میں ماں باپ کے ذریعے سے اچھی تربیت پائیں اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزاریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
آنے والی رات 27 رمضان مبارک کی رات ہے. مستورات سے گزارش ہے کہ وہ اس رات میں خود بھی عبادت کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، اہل خانہ کے لیے، امت کے لیے، اور معتکفین کے لیے بھی دعائیں مانگیں کہ اللہ ان کی حاضری کو قبول فرمائے. اور آج کی رات کی مجلس میں اپنے بچوں کو اور مردوں کو ترغیب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ضرور مسجد میں بھیجیں. معلوم نہیں کس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کو پسند آ جائیں اور ہمارے گھر کے مردوں کی زندگیاں نیکی پر آ جائیں. اللہ تعالی ہمیں آج کی رات اپنے بخشش کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ، جیسے مچھیرے کے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے، یہ رمضان ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. زیادہ دن گزار بیٹھے، تھوڑے دن باقی رہ گئے. اے میرے مالک، ہمارے اس رمضان کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. اے اللہ، اعتکاف والوں کے اعتکاف میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ، یہ آپ کے گناہگار بندے کہاں کہاں سے چل کے آپ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. اے کریم آقا، دہلیز پکڑ کے بیٹھے ہیں، ان کی حاضری قبول کر لیجئے. اپنے در کے مسکینوں کو نواز دیجئے. اللہ، ان کی جھولیاں بھر دیجئے، امیدوں کو پورا کر دیجئے. اے اللہ، اچھے انسانوں میں شامل فرما دیجئے. میرے مولا، گناہوں بھری زندگی گزار کے تنگ آ گئے ہیں، آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، غیر کی محبتوں کو دلوں سے نکال دیجئے. اے کریم آقا، ہمیں سچی اور سچی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ، یہ مستورات آپ کے در پر آئی بیٹھی ہیں، اللہ ان کی نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے. جو عورتیں گھروں کی طرف سے پریشان، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جن کی اولاد جوان العمر ہو گئی اور بگڑی ہوئی ہے، اللہ ان اولادوں کو نیکوکار بنا. اللہ، ماں باپ کو اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، اولاد کی تربیت میں ہم سے بہت سستی ہوئی، کوتاہی ہوئی. میرے مولا، اس کی سزا سے ہمیں بچا لیجئے. میرے مولا، مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ، بڑھاپے میں جب اولاد دکھ دیتی ہے تو دل کتنا پریشان ہوتا ہے. اے رب کریم، اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ، جن کی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما دیجئے. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، اللہ ان بچوں کے مستقبل کو اچھا فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما، دل کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.